سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی پائس عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کون ہیں؟ آئیے آج ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قاضی پائس عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 2019 میں صدارتی ریفرنس کے بعد سینئر ترین جج ہونے کے باوجود انہیں 3 سال سے کسی آئینی مقدمے کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہونے والے جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کے والد مرحوم قاضی محمد عیسیٰ آپشین قیام پاکستان کی تحریک کے سرکردہ رہنما اور قائد-اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے۔ کوئٹہ سے اپنے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جسٹس قاضی پائس عیسیٰ نے کراچی میں کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول مکمل کیا اور پھر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے آنر آف کورٹ اسکول آف لاء سے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں اور مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے 3 نومبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا، تو 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہیں مختلف مواقع پر ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد مشکل کیسز میں معاونت کے لیے بھی طلب کیا جاتا رہا، جبکہ ساتھ ہی بین الاقوامی ثالثی کو بھی دیکھتے رہے۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کورٹ میں 84(3) کے اختیارات اور بینچز کی تشکیل کے معاملے پر حکومت کی جانب سے کی گئی قانون سازی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے عمل درآمد نہ کرنے اور حکم اطمینان دینے پر بطور احتجاج گزشتہ 5 ماہ سے کوئی مقدمہ نہیں سن رہے اور چیمبر ورک میں مصروف رہے۔ جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس پاکستان دور بہت مختصر ہوگا۔ 25 اکتوبر 2024 کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔